بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس، مضمون اردو، جماعت نہوم، عنوان سبق کا نام قومی ہمدردی، اور اس کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے، تو آگے چلتے ہیں۔ آج کے سبق کے حاصلات تعلم، یعنی آج کے سبق کے مقاصد کیا ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھیں گے۔ تو پہلا، درست تلفظ کے ساتھ اردو زبان پڑھ سکیں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے، سبق کا خلاصہ لکھ سکیں، سبق کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ بلند خوانی انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ تو ایک پیراگراف میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ باری باری پڑھیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت میں اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ جی، سبق کا اب دوسرا صفحہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اب میں جس سے کہوں گا وہ اس کی بلند خوانی کریں گے۔
تیسرا اور آخری صفحہ. چلیے جی میں ابھی نام لیتا ہوں، جس کا نام لوں گا تو وہ بلند خوانی شروع کرے. مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف آتے ہیں. آ، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ پینسل آپ ساتھ رکھیے اور سبق پڑھتے ہوئے نشان زدہ کیجیے جو مشکل لفظ ہو، اور جو لفظ جس لفظ کا معنی میں بتاؤں وہ وہاں لکھ لیجیے. یا پھر اس طرح کر لیجیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں ان سے وہاں پر الفاظ کو قلم زد کر کے، نشان زد کر کے وہاں پر یہ معنی لکھ لیجئے تاکہ پڑھتے وقت آپ کے سامنے رہے، ساری زندگی کام آئے. بہرحال دیکھیے مشکل الفاظ ان کے معنی: امتیاز، فرق، موضوع، مناسب، نکات، نقطے کی جمع، کوئی خاص بات. نکات لفظ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، نکات، نکات نہیں ہے. اشتراک، تعاون، شرکت، استحقاق، حق، رگو، پے، نس اور پٹھا یعنی پورا جسم. منقطع، ٹوٹنا، ختم ہونا. پرورش، پالنا. تاب مقدور، جہاں تک ممکن ہو، حتی الامکان، حتی المقدور. خصلت، عادت، غول، پرندوں کی جماعت. کھٹکا، خطرہ، نوبت بنوبت، ایک ایک کر کے یعنی باری باری. ہم جنس، ایک جیسے. ہم قوم. چوکسی، چوکیداری. ذخیرہ، ڈھیر. تن پروری، اپنا پیٹ پالنا، بھرنا. اکتساب، اکتساب، حاصل کرنا، سیکھنا، کمانا. مستحق، حقدار. درہم، برہم، تباہ و برباد. پیاؤ، بیٹھنا، جانوروں کے پانی پینے کی جگہ. سبیل، پانی پینے کی جگہ. بٹوانا، تقسیم کرنا. عیادت، بیمار کی طبیعت پوچھنا. تعزیت، میت کے اہل خانہ کو تسلی دینا. نمونہ، مثال. مائل، جھکا ہوا، متوجہ. کیوں کر، کیسے. تنزل، پستی. ترقی، آگے بڑھنا. جا بجا، جگہ جگہ. مد نظر، سامنے.
جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی میں خواجہ الطاف حسین حالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی اور تنزل آپس کے تعلقات پر مبنی ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہو کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ بنتا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ مصیبت میں دوسرے کی مدد کرے اور حق ہے کہ مصیبت میں ہو تو دوسرے سے مدد کا طالب ہو، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اپنی طاقت کے مطابق ان کو دشمنوں سے بچانا، یہ ہر جانور کی ایک قدرتی خاصیت ہے جس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان اس جذبے کا جانوروں سے زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ جذبہ انسان میں بھی قدرتی اور طبعی طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہر ملک و قوم مل کر امدادی کاموں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، راہگیروں اور مسافروں کے آرام کا خیال رکھنا، کنویں بنوانا، سبیلیں لگوانا، قدرتی آفتوں میں ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے۔ قوم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی مثال ایک درخت کی ہے جس کی ٹہنیاں اس قوم کے مختلف خاندان ہیں اور اس خاندان کے مرد و عورت اس درخت کے پتے ہیں۔ جب تک اس درخت کی جڑ ہری رہے گی، پودا درخت ہرا بھرا اور شاداب رہے گا۔ یہی حال قوم کا ہے کہ اس کے افراد جو کہ درخت کے پتوں اور ٹہنیوں کی طرح ہیں، اگر اپنی قوم کی خدمت گزاری اور ہمدردی کے ذریعے اس کو پانی نہیں دیں گے تو آپس کے رشتے مرجھا جائیں گے اور قوم بجائے قوم کے ہجوم کی شکل اختیار کر لے گی جس کی روح مر چکی ہوگی۔ لہٰذا یہ تحریر تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خیال کی تردید کرنی ہوگی کہ ہم اکیلے یہ سب کچھ کیسے بدل سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اس خیال کو تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو جس طرح اس سے پہلے دنیا میں ترقی کے عجائبات سامنے آئے اب بھی ضرور دکھائی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ ہمدردی کے معنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شریک ہونا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمدردی کا مطلب ہے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمدردی انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ چیونٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب کہیں کوئی کھانے کی چیز وافر مقدار میں دیکھتا ہے تو اب پہلے اپنی قوم کو خبر کرتا ہے، دکھ خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ہمدردی ایک قدرتی جذبہ ہے جس کی بدولت دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ مذہب ہو یا سماج، دونوں ہی ہمدردی کا درس بھی دیتے ہیں اور تقاضا بھی کرتے ہیں۔ درخت کی مانند کوئی قوم اور اس کی ٹہنیوں اور پتوں کی مانند اس کے خاندان و افراد اسی صورت میں سرسبز و شاداب رہ سکتے ہیں کہ اس کی خدمت گزاری اور ہمدردی کے جذبے کو بروئے کار لا کر اس کی جڑوں کو تازہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
सबक के अहम निकात ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمدردی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا۔ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ ہر انسان دوسرے سے ہمدردی کا حق رکھتا ہے۔ جانوروں میں بھی جذبہ ہمدردی پایا جاتا ہے۔ ہمدردی ایک طبعی اور قدرتی خاصیت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بدولت دنیا کا نظام چلتا ہے۔ مذہب اور سماج دونوں ہمدردی کا تقاضا کرتے ہیں۔ معاشرے کی بقا جذبہ ہمدردی میں پنہاں ہے۔ تفویض کار، گھر کا کام۔ سبق کو ایک مرتبہ بغور پڑھ لیجئے۔ سبق میں بیان کردہ نکات کو جو ابھی بتائے گئے ہیں، آپ کو دکھائے گئے ہیں، ایک خوبصورت چارٹ کی صورت میں لکھ لیجئے۔ سبق کا مرکزی خیال اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بتایا جا چکا ہے، سر ورق پر جو آدھا صفحہ چھڑوایا جاتا ہے وہاں آپ مرکزی خیال لکھیں گے، اور سبق کا خلاصہ بھی لکھ لیجئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔